جب میں نے وہ پکچر دیکھی نا تو مجھے بہت پیارا لگا. میں نے کہا کتنا پیارا لڑکا ہے. ڈائریکٹ ہی نمبر مانگ لیا. میں نے کہا میں تو پہلے ہی جاتی تھی. میں نے کہا اس نے خود ہی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے بدنام بھی نہیں ہوگا اور نمبر بھی اسی نے مانگ لیا. میں نے کہ اس کی غلطی سے کر دی تعریف کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تو بس وہاں سے ہی جو تھا ہمارا کام چلتا 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 شادی تک آ گیا. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں GNN پلس اور میں ہوں طیب سلہری. آج آپ کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت کپل کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں. ان کی محبت کا آغاز جو بیگو لائف سے ہوا. انہوں نے بیگو لائف پر ایک دوسرے کو پسند کیا، ملاقات ہوئی، دوستی اور شادی ہو گئی. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی لو سٹوری ہے کیا، کس طرح سے انہوں نے آپس میں شادی کی، ایک دوسرے کو منایا کس طرح سے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقار بھی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. السلام علیکم. ماہا کیسے ہیں؟ السلام الحمدللہ. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وقار بھائی سے ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی، کس طرح سے ہوئی تھی؟ بیگو پہ. کس طرح پسند کیسے کیا تھا، کب کیا تھا ان کو؟ پسند کیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے. پسند ایسے کیا تھا کہ میں بیگو یوز کرتی نہیں تھی ویسے، تو میں نے ایسے ہی نا بور ہو رہی تھی. میں نے اوپن کر لیا رات کو 1-2 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے جب اوپن کیا تو میں نا ایسے ہی نیچے اسکرول کر رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک پکچر لگی ہوئی تھی. جب میں نے وہ پکچر دیکھی نا تو مجھے بہت پیارا لگا. میں نے کہا کتنا پیارا لڑکا ہے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے ان کی براڈ اوپن کی. میں وہاں بیٹھی کچھ دیر تو ان کے کوئی دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. تو اب میں نے ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ اور بھی لڑکیاں تھیں. ظاہر ہے اگر میں نے پسند کر لیا تو پھر 10 اور بیٹھی ہوں گی وہاں پہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا نا. میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے علاوہ نا ان کے ساتھ جو دوست تھا نا وہ بڑا فری ہو رہا تھا میرے ساتھ. مطلب ان کا دوست آپ کے ساتھ معاملہ سیٹ کرنے کے وہ بہت فری ہو رہا تھا. میں کہا تو پڑا وار، میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنا چاہ رہی، تو ہمیں وکھرے کباب چڈی. صحیح. تو پھر بات کس طرح سے کی؟ اس سے بات اس طرح سے کی کہ اس کو جو میں نے میسج کیا نا اس پہ اس کی کوئی دوست نیچے اور بیٹھی ہوئی تھی جو میرے خیال سے اس کو لائک کرتی تھی. تو وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی، پہلے سے تھی دوست. اس نے نا مجھے کوئی بدتمیزی والی یا کوئی گالی دی، تو اس نے نا آگے سے اس کو بولا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم کون ہوتے اس کی سائڈ لینے والے، تمہاری لگتی کیا ہے. میں نے کہا ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں، سائڈ بھی لے لی. واہ. تو بس وہاں سے پھر ہوا بات اس کی نا میری اس کی آپس میں. پھر کسی اور گروپ کے ساتھ نا لڑائی ہو گئی، تو یہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، بند کر دی اس نے براڈ اپنی. پہلے تو وہاں لڑائی انہوں نے کی نا، تو میں مطلب پریشان ہو گئی، ڈر گئی. مطلب میں نے کبھی دیکھا نہیں یہ سب. اس نے پسٹل نکال لیا، وہ ہچڑے گئے بدماش لڑکوں کی طرح. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یار کیا ہوا ہے. اس نے بند کر دیا نا جب براڈ اپنا. میں نے کہا پوچھا یار کیا ہوا ہے ڈی بات چیت کیسے؟ ڈی ایم میں جا کے؟ ہاں ڈی ایم میں نے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت ہے نا. اس نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنا واٹس ایپ نمبر دو، میں وہاں تمہیں بتاتا ہوں. ڈائریکٹ نمبر مانگ لیا؟ ڈائریکٹ ہی نمبر مانگ لیا. میں نے کہا میں تو پہلے ہی جاتی تھی. میں نے کہا اس نے خود ہی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے بدنام بھی نہیں ہوگا اور نمبر بھی اسی نے مانگ لیا. میں نے پھر اس کو نمبر دیا، پھر اس سے میری بات ہوئی. پھر کچھ عرصہ بعد جو ہے ہماری بند بھی ہو گئی. صحیح. پرپوز پہلے کس نے کیا، آپ نے کیا یا انہوں نے کیا؟ عام طور پر تو لڑکے پہلے پرپوز کرتے ہیں، تو آپ نے نہیں ہے کوئی. ہاں لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. اگر کوئی پسند آ گیا تو وہ ہاتھ سے جانے سے پہلے اچھا ہے کہ آپ اس کو پٹا لو. رسپانس کیا تھا ان کا؟ رسپانس بڑا پھیکا سا تھا. ہاں شائع یہ بہت زیادہ نا. اور ایک تو ایٹیٹیوڈ، وہ لڑکے نہیں ہوتے کہ میں بڑا حسین ہوں، بڑا خوبصورت ہوں، مجھے 10 اور مل جائیں گی، تم کیا چیز ہو. یہ والا اس کا جو ہے نا مینٹیلٹی ہے تھوڑی. اچھا آپ نے نمبر تو ایکسچینج کر لیا، اس کے بعد کاروائی کیسے اسٹارٹ کی تھی؟ لڑکی کو آپ نے کہا کہ میں نے سیٹ کرنا ہے؟ نہیں، میں نے سیٹ کرنے کی نیت سے کوئی کاروائی نہیں ڈالی. میری اب اس کے ساتھ بات ہوئی صرف لڑائی کی حد تک. اس کے بعد 1-2 دن بات چلی ہے. اس کے بعد جیسے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بزی ہو گئی تھی شادی پہ، تو اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹس لگایا واٹس ایپ پہ جس پہ اس نے مجھے میسج کیا. ادھر سے ہی ہماری دوبارہ بات شروع ہوئی اور میں نے کہ اس کی غلطی سے کر دی تعریف کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ہاں بالکل تعریف کر دی اس کی. تو بس وہاں سے ہی جو تھا ہمارا کام چلتا 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 شادی تک آ گیا. اچھا ملاقات پہلی دفعہ جو ہے وہ بیگو کے بعد کیسے ہوئی؟ وہ بھی میں نے کہا پہلی دفعہ ملنے کا بھی آپ نے کہا؟ ڈر لگتا تھا اس کو مجھ سے ملتے ہوئے. یہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں لڑکی کے بھیس میں کچھ اور ہی نہ نکل آئے. عام طور پر تو لڑکے لڑکیوں کو بلاتے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ نے انسسٹ کیا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ شاید میں رہتی بھی بیریا تھی، کافی دور تھی، تو اس کو لگتا تھا میں اس کو بلاؤں گی اور اس کو کڈنیپ کر لوں گی، کمرے میں بند کروں گی اور اس کی پٹائی کروں گی. ایسے ڈر لگتا تھا اس کو. شادی کی پیشکش کیسے کی آپ نے ان کو؟
ایسے ہی کھانے کے بعد گھر گئے ہیں, اس کے بعد کچھ دن کال پہ بات ہوتی رہی ہے رات کو نا, پھر دوبارہ ملے ہیں تو میں نے ان سے کہا نا کہ میں نے کہا میری بات سنو, میں نے کہا ایسے میں نے ریلیشن نہیں رکھنا, مطلب تم جو ہے شادی کی طرف آؤ, شادی کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا میں سوچوں گا, میں بتاؤں گا. میں نے کہا نہیں سوچنے والا ٹائم گیا, اب صرف بتاؤں گا ہاں. تو نہ تو کی صورت ہی کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا, پھر اس نے مجھے جواب دیا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارے گھر والے, اس نے کہا میں انہیں نہیں بتاؤں گا, وہ بعد میں بتا دوں گا. بھائی گھر والوں کو کیسے منایا آپ نے؟ گھر والوں کو ایسے منایا, میں نے تو خیر منایا بھی نہیں. وہ ایسا ہوا کہ میں جب اس کے پاس آ گیا نا تو میرا فون بند ہو گیا تھا, تو میرے دوستوں نے جو کہ ان کو بتایا میرے والدین کو, تو پھر میرے والدین جو ان سے پہلے تو نہیں راضی تھے, پھر تقریباً ماں باپ انہوں نے مان تو جانا تھا, ایک ہفتے میں وہ خود ہی مان گئے. پھر ہم نے شادی کر لی لیکن بتایا نہیں؟ نہیں میں نے نہیں بتایا تھا, بالکل نہیں بتایا. اتنا عرصہ ملتے تھے, ان کو بھی ٹائم دیتے تھے, گھر والوں کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں اتنا ٹائم تو ہوا نہیں, تقریباً کوئی 20 to 25 ڈیز میں ہم نے شادی کر لی. اور تقریباً جب اس کی میری شادی ہوئی ہے اور وہ 2 دن ہم صرف ایک دوسرے کے بغیر رہے ہوں گے, اس کے بعد فوراً ہم ساتھ ہو گئے. گھر والوں کا کیا رسپانس تھا؟ ناراض ہوئے تھے؟ ہاں جی, ظاہری سی بات ہے, ماں باپ کی اتنی خواہش ہوتی ہے, اب ناراض تو بنتا تھا ان کا ہونا, لیکن وہ جون سا ایک ہفتے میں ہی تقریباً مان گئے تھے. اور پھر وہ بعد میں بہت خوش تھے. پھر اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ٹوٹ تو نہیں نہ سکتا ہے کہ نکاح ہے. تو پھر جون سا ہم نے ایک ایونٹ کر کے سب کچھ ٹھیک کر لیے تھے معاملات. گھر والوں نے ان کے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا؟ ہاں کر لیا. امی بھی اچھی تھی بہت, ابو بھی اچھے تھے, تو بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا کام ہی کیا, کچھ برا تو نہیں کیا, چلو بس دکھ اس چیز کا کہ ہم نہیں شامل تھے. لیکن بس پھر اس کے بعد مان گئے وہ لوگ بھی اور صلح ہو گئی. اچھا, ساری لو اسٹوری میں کوئی انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہو, یا کوئی چیزیں اس سارے سفر کے دوران؟ نہیں ایسا تو کچھ خاص نہیں تھا, بس یہ تھا ایک ٹیٹو ہم بنوانے گئے تھے, ٹیٹو والا سین ہوا تھا. تو ٹیٹو آپ بھائی کے بھی بازوؤں پہ دیکھ رہے ہیں ٹیٹو بنائے, آپ نے بھی بنوائے ہوئے ہیں؟ وہ بعد میں بنوائے تھے انہوں نے, پہلے ہم نے نا یہ ہاتھ پہ سیم بنوایا تھا. میں نے کہا یار کہ ہم نا ٹیٹو کی پیشکش بھی آپ نے کی؟ میں نہیں کی, سارا کچھ میری طرف سے ہی تھا. تو میں نے کہا یار ہم نا ٹیٹو بنوا لیتے ہیں. میں نے کہا تم میرا نام لکھواؤ, میں تمہارا نام لکھواؤں. اکثر لڑکے ہوتے ہیں سنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں کروا لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. پھر ہم لوگ گئے تو ہم نیچے کھڑے ہوئے تھے نا جہاں پارکنگ پہ, وہاں ایسی کوئی بات ہوئی تو نا اس کی میری ہوگی لڑائی. اب لڑائی بھی میں معافیا مانگ رہی ہوں اور یہ جو ہے آگے سے چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, مجھ پہ غصہ کر رہا ہے. تو میں اگنور کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ یار ٹیٹو بنوانا, ابھی کچھ نہیں کہنا میں نے. یہ تو آپ کی لو اسٹوری ہو گئی. آخر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسج دیں گے؟ انہیں اچھا ہی میسج دیں گے کہ یار دیکھیں آپ لوگ جو ہے یہ دیکھنے کے بعد ہمارا انٹرویو کچھ غلط جج نہیں کیجیے گا, اچھا ہی سوچیے گا, کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. شادی کے چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, ٹک ٹاک ہو, بگو ہو, فیس بک ہو, لیکن آپ کا موقف یہ کہ آپ کوئی اچھا کام کریں, کچھ اچھا, مطلب نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے اس کو کرنا. اور جہاں سے بھی کیا ہے ایک اچھا ہی سٹارٹ لیا ہے, کوئی برا نہیں لیا. اور الحمدللہ آج ہمارے بچے ہیں 2, ایک بیٹی ہوئی اس کے بعد ماشاءاللہ سے, اور اب ہم ایک ہیپی فیملی ہیں. اچھا, آپ آخر میں یہ بتائیں کہ پسند کی شادی کر کے کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ؟ اور دوسرا آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے گھر والوں کو بتایا بغیر شادی کی, اس ڈیسیجن کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ ٹھیک تھا؟ اچھا, پسند کی شادی تو ہونی بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیسوں کے بغیر آپ زندگی گزار لو گے, لیکن جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے بغیر نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یار پیرنٹس کو بتائے بغیر تو بالکل, یہ جتنے نوجوان ہیں, تب میں بھی 19-20 سال کا تھا, تو یہ کام بالکل نہ کریں, کیونکہ بعد میں جو سا آپ کو گلٹ ہوتا ہے. ایک ماں باپ انہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے اتنا بڑا کر دیا, صرف آپ ان کو یہ مطلب دھوکہ ہی ہے نا ان کے ساتھ, تو آپ ان کو شادی میں انوالو نہیں کرتے, اپنی مرضی کر لیتے. تو یہ حرکت بالکل نہ کریں, ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان سے اجازت لے کے شادی کریں.